کا دیوانہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ بولا کرتا ہے، اور ایک بھی رہتا ہے تعداد کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ اگر اکیلے میں بھی رہتا ہے تو ہمیشہ بولا کرتا ہے کا جوش تھا نعرہ لگائے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، اخیار کی آمد، انوار کی آمد، یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے میرے نبی کی شان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یہ جان وفا جلوہ دکھانے کے لیے کیا شان گلشن کو سجانے کے لیے بےتاب نگاہوں کا بھرم ٹوٹ نہ جائے، سوئی ہوئی محفل کو جگانے کے لیے۔ ممبر نور پہ جلوہ بار علماء طویل احترام اور آمد رسول کی اس مبارک محفل میں شرکت کرنے والے تمام تر احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ أيها المرام، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بزرگوار میں اپنی محبتوں کا نذرانہ درود پاک کی شکل میں پیش کرے۔ بڑے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ حضرات محترم، بڑی ہی شاندار نقابت اور بڑے ہی خوبصورت لب و لہجے میں موصوف نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ واقعی آج جتنی خوشیاں منائی جائے وہ غم ہے، آج ہم چاہے جتنا لٹا لیں وہ غم ہے، کیونکہ ساری خوشیاں ملی ہے اسی رسول کے صدقے میں، جو کچھ بھی ملا ہے اسی در سے ملا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبوں کی محبتوں کو قبول فرما
بڑی تیزی کے ساتھ بغیر کسی تمہید کے میں آپ کی سماعتوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آمد رسول کا یہ مبارک مہینہ ہے، چند شعر سے بھی آپ سماعت کرنا آمد رسول پہ سنیں گے آمد رسول پہ ذرا سب لوگ مل کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سرور کہوں گی مالک و مولا کہوں تجھے۔ علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، سرور کہوں گی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ میں سرور کہوں گی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا۔ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اس آقائے نعمت کی آمد کا وہ سنہرا لمحہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو صدقہ ملتا ہے اور کائنات اس کے در سے کھاتی ہے پلتی ہے۔ اور میرے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در مبارک کی شان یہ ہے کہ دوست تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، دشمنوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے، ان کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے۔ بریلی والے آقا فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شہر بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اسی آقا کی آمد کا آج دن ہے، ہم چاہے جتنی خوشیاں منا لیں وہ کم ہے۔ حضرات محترم ساری خوشیوں کا منبع جو ہے، ساری خوشیوں کا جہاں سے صدور ہوتا ہے وہ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ حضرات محترم بڑی تیزی کے ساتھ میں احمد رسول کے حوالے سے چند شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ عرش بری سے قدسی، بڑے بھائی محب گرامی مولانا شبلی صاحب اللہ دامت اللہ نورانی تشریف رکھتے ہیں اور میں ان سے اجازت لے کر کے گستاخی کر رہا ہوں کہ میں ان کے پہلے بول رہا ہوں، یہ ان کا حق تھا بولے کہ میں نے کہا کہ میں آپ کو چھوٹا بھائی ہوں، مجھے حق ہے اپنا دے دیجئے، بخوشی انہوں نے اپنا حق مجھے دے دیا، میں مشکور ہوں آپ کا، میں ممنون ہوں آپ کا۔ بس شعر دے کے محبتوں کے ساتھ کہ عرش بری سے قدسی، عرش بری سے قدسی، موتی لٹا رہے عرش بری سے قدسی، عرش بری سے قدسی، عرش کہ وہ دیکھو بم کے دولہ، وہ دیکھو بم کے دولہ، سرکار آ رہے ہیں، وہ دیکھو بم کے دولہ، سرکار آ رہے
دنیا میں تشریف لا رہے تھے میرے آقا تو کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا تھا، اور کچھ جاہل کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ ان جاہلوں کو مربع وصول کے ساتھ اور علماء کرام کی جوتیوں کو سیدھی کرتے ہوئے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہو، وہ جاہلوں سنو، یہ میلاد کہیں اور نہیں لکھا ہوا ہے، میلاد سنیوں کے قسمت میں لکھا ہوا ہے، میلاد تو سنیوں کے نصیبے میں لکھا ہوا ہے، میلاد تو سنیوں کے رگ رگ میں لکھا ہوا ہے، میلاد تو اہل سنت والجماعت کے خون کے ایک ایک قطرے میں لکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھو، جسم میں جان جب تک باقی رہے گی، جسم میں جان جب تک باقی رہے گی، ہم نبی کی میلاد پڑھتے رہیں گے، ہم نبی کی میلاد پڑھتے رہیں گے۔ ارے میلاد والے کا ہی صدقہ کھاتے ہیں، اسی لیے اسی کا ہم اور آپ گاتے ہیں، اور انشاءاللہ تا حیات اسی کا گاتے رہیں گے۔ بڑی محبتوں کے ساتھ شعر دیکھیں گے آپ، اور علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں۔ بڑے بھائی فہیم صاحب جن کو میں بڑے دل سے سنتا ہوں، اور یہ کہہ لیا جائے کہ بچپن سے سنتا ہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس خطے اور اس جوار کے لیے نہیں بلکہ اس جوار سے نکل کر بہار کی سرزمین پر بھی ان کی توتی بولتی ہے، اور ان کا خوبصورت لب و لہجہ ہر کوئی ان سے متعارف ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں۔ ابھی سننے کا ہمیں اور آپ کو شرف میسر ہوگا انشاءاللہ۔ میں محبتوں کے ساتھ اپنی محبتوں کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش کرتا ہوں، ذرا دیکھیں گے آپ کہ صلی اللہ کی دھن میں، صلی اللہ کی دھن میں دنیا جو نغمہ مہکا ہے اونچا اونچا نکھرا چمن چمن، کیوں اونچا اونچا مہکا ہے، کیوں نکھر گیا ہے چمن؟ شعر دیکھیں گا آپ محبتوں کے ساتھ۔ صلی اللہ کی دھن میں دنیا جو نغمہ جن مہکا ہے اونچا اونچا نکھرا چمن چمن، محبوب جو خدا کے، محبوب جو خدا کے تشریف لا رہے، محبوب جو خدا کے، محبوب جو خدا کے تشریف لا رہے، وہ دیکھو بم کے دولہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ذرا بولے آپ محبتوں کے ساتھ، وہ دیکھو بم کے دولہ سرکار آ رہے، وہ دیکھو بم کے دولہ۔ اور میں اپنے آقا کی کس عطا کی بات کروں، دنیا میں آئے تو امتی امتی کرتے ہوئے آئے، دنیا میں رہے تو امتی امتی کرتے رہے، اور دنیا سے گئے تو امتی امتی کرتے رہے، رات رات کو جاگ کر اپنی امت کو یاد کرتے رہے، طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارشیں آئی پھر بھی امتی امتی کرتے رہے۔ میرے آقا کا کرم بے پناہ، ان کی محبتیں اور ان کی عطائیں بے شمار ہے۔ بس محبتوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے آپ کہ پیدا ہوئے تو لب پہ، پیدا ہوئے تو لب پہ یا اپنی امتی تا، بولے یا رسول اللہ، پیدا ہوئے تو لب پہ یا اپنی امتی تا، کتنا خیال دیکھو تھا اپنے کو امتی کا،
خاطر آنسو بہا رہے وہ دیکھو بن کے دولہا سرکار آ رہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے، اس کو بھی استعمال کر لیں محبتوں کے ساتھ کہ ٹوٹا جو زور باطل ٹوٹا جو زور باطل حق کا پیام اے مومنوں مبارک رب کا سلام ٹوٹا جو زور باطل حق کا پیام اے مومنوں مبارک رب کا سلام رحمت خدا کی لے کر 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 سرکار آ رہے ہیں رحمت خدا کی لے کر یا رحمت خدا کی لے کر سرکار آ رہے رحمت خدا کی لے کر اور اس کلام کا آخری بنا آپ سماعت کر لیں محبتوں کے ساتھ علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں کہ کعبے کے بت زمین پر جب میرے سرکار دنیا میں تشریف لائے تو بعض نبی تو معجزہ لے کر آئے، ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ معجزہ دیا، کسی کو عصا دیا تو کسی کو کچھ معجزہ دیا، لیکن باہر میرے آقا کی شان اللہ نے آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا سبحان اللہ سر سے پیر تک میرے آقا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ خانہ کعبہ میں جو بت رکھے گئے تھے وہ منہ کے بل گر رہے ہیں، جو آتش قدے جل رہے تھے میرے آقا کی آمد ہو رہی ہے اور وہ آتش قدے بجھ رہے ہیں۔ بس آپ محبتوں کے ساتھ شعر دیکھیں گے کعبے کے بت زمین پر سب منہ کے بل گرے برسوں کے جلنے والے آتش قدے بجھے کعبے کے بت زمین پر سب منہ کے بل گرے برسوں کے جلنے والے آتش قدے بجھے آتے ہی معجزائے آتے ہی معجزائے آقا دکھا رہے آتے ہی معجزائے آقا دکھا رہے آتے ہی معجزائے آقا دکھا رہے رحمت خدا کی لے کر رحمت خدا کی لے کر سرکار سرور کہوں کی مالک مولا کہوں تجھے۔ علماء کرام سرکار اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھتے ہیں اور میری دعا ہے کہ آپ بھی سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہوتی ہے نا عشق رسول میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ نے ایسی شاعری پیش کی ہے
کیا 100 سال ہو گئے، 103 سال گزر گئے، لیکن باہر اعلیٰ سرکار آپ کا جواب نہیں ملتا ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ میں آپ کو سرور کہوں کہ مالک کہوں کہ ماوا کہوں کہ منجا کہوں کہ داتا کہوں کہ آقا کہوں، یا رسول اللہ میں کہوں تو کیا کہوں آپ کو؟ حیرت میں ہے کون؟ بریلی کے تاجدار جن پر علم ناز کرتا ہے، شوق العلوم پہ دسترس آپ کو بیک وقت ایٹ اے ٹائم اللہ نے اتنے علم سے آپ کو نوازا ہے کہ جب آپ لکھنے پہ آتے ہیں تو 8 سے 10 گھنٹے کے بھیتر آپ الدولة المکیہ جیسی مستند کتاب لکھ دیتے ہیں، جس کتاب کی عبارت کو پڑھنے کے بعد عجم ہی نہیں بلکہ عرب کے بڑے بڑے عالم لوگ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، دیکھ کر اپنی انگلیوں کو دانت کے نیچے رکھ کر کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت موگیس خلق شاہی، تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا گئے ہو۔ اس اعلیٰ حضرت کا عشق کا تیور دیکھے آپ، اعلیٰ حضرت سے اگر عشق رسول سیکھنا ہو، مسودہ کے غیور مسلمانوں اگر عشق رسول سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت کی تہذیب پہ چلے جاؤ، اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پر چلے جاؤ، عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اعلیٰ سرکار بہت بڑے عالم کا نام ہے، بہت بڑے مفکر کا نام ہے، بہت بڑے محدث کا نام ہے، علماء کرام بخوبی اعلیٰ حضرت کی ذات سے آشنا ہے۔ آپ کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ اسلامی اسکالر ہیں، آپ بہت بڑے اسکالر ہیں، اور آپ کی عظمت یہ ہے، آپ کی اہمیت یہ ہے کہ آج ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے باہر بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں آپ کی ذات پہ لوگ ریسرچ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو کہوں تو کیا کہوں، آقا کہوں بات محدود ہو جائے گی، اگر آپ کو داتا کہہ تو پھر بھی بات محدود ہو جائے گی، یا رسول اللہ میں آپ کو کہوں تو کیا کہوں، آقا کہوں کہ ماما کہوں، منجا کہوں کہ داتا کہوں، آخر کہوں تو کیا کہوں۔ جس کے علم کا حال یہ ہے کہ لکھنے پر آئے تو ایک ہاتھ سے ایک مضمون لکھے، دوسرے ہاتھ سے دوسرا مضمون لکھے، اور ایسا لکھے کہ دنیا کہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہو۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے، اعلیٰ حضرت کی فضیلت یہ ہے، صرف اگر اعلیٰ حضرت کے نام پر تھوڑا چرچا کیا جائے وقت کی درکار ہے۔ حضرات محترم بڑی آپ سنکشپت میں سمجھ لیں، اعلیٰ حضرت نام ہے اس عاشق مصطفیٰ کا جو خوشبو سے اولاد رسول کو پہچان لیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نام ہے اس عاشق مصطفیٰ کا جس کی صبح نبی نبی بولتی ہے، جس کی شام نبی بولتی ہے، اور جب جاتا ہے لہد میں تو کہتا ہے کہ لہد میں آقا کی دید ہوگی، میں سچ کے گھر سے نکل رہا ہوں، میرے عزیزوں یہ رونا کیسا مکان ہی تو بدل رہا ہو۔ بہت بڑے عاشق رسول کا نام اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں دنیا کے جو چند روزہ مدرسوں میں پڑھ کر مولوی کی سند حاصل کر کر ڈگر ڈگر مارے پھرتے ہیں، وہ بھلا نبی کی عظمت کو کیا جانیں گے؟ نبی کی عظمت کو اگر جاننا ہے تو دہلیز اعلیٰ حضرت پر چلے جاؤ، چوکھٹ اعلیٰ حضرت پر چلے جاؤ۔ اگر نبی کی عظمت جاننا ہے تو گلیاں چلے جاؤ، نبی کی عظمت جاننا ہے تو دھاوا چلے جاؤ، نبی کی عظمت جاننا ہے تو ان جیسے علماء کرام کی جوتیوں کو سیدھا کرو، یہ بتائیں گے کہ نبی کی عظمت کیا ہوتی ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا مشترکہ عقیدہ یہ ہے، ہم سنی سہول عقیدہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جان مانگو تو جان دے دے، مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دے۔ نبی کی محبت ایمان ہے، اگر نبی کی محبت سلامت ہے تو اللہ سے دعا ہے مولا اسی ایمان پر اسی محبت پہ ہمیں استقامت عطا فرما، دنیا میں رہے تو نبی کی محبت میں رہے، دنیا میں زندگی میں رہے تو نبی کی محبت میں رہے، اور جب دنیا سے جائے تو نبی کی محبت میں جائے۔ بریلی
عمل معروف ہو گئی ہے، وہ کہہ رہا ہے جو علم کا شہسوار ہے، وہ کہہ رہا ہے جس پہ علم ناز کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کے علم کا حال یہ ہے کہ لکھنے پہ آ جائے بہرحال ادھر نہیں جاتا ہو، بڑی آگے تیزی سے آگے بڑھتا ہو۔ اعلیٰ سرکار کی شخصیت آبکار شخصیت ہے، آپ کو پوری دنیا میں بڑی احترام کے ساتھ جانا جاتا ہے، اور اپنے ہی مانتے ہیں ایسا نہیں ہے، بیگانے بھی آپ کی عبارتوں کے، آپ کی تحریر کے غلام اور کہتے ہیں نہیں نہیں، جو رضا نے کہہ دیا وہ سچ ہے، جو رضا نے کہہ دیا وہ حق ہے، اپنے کو مانتے ہی مانتے ہیں، غیر بھی آپ کے معتقد ہے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، جب بھی آپ نے کچھ فیصلہ کیا ہے تو اس کے رسول کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے، اب بھلے اس فیصلے میں کوئی آ جائے انجام اس کا وہ جانے۔ حضرت محترم بریلوی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو آتا تو ہوں کہ داتا تو ہوں، ماوا تو ہوں کہ مل جاتا ہوں، آخر تو ہوں تو کیا کہوں، میری عقل حیرت میں ہے، محو حیرت ہوں، لیکن اعلیٰ سرکار نے اپنے علم کو ایک طرف کیا، کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ذرہ ناچیز ہوں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، علماء کرام کی دعائیں چاہتا ہوں، کوئی کیا پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو آقا کہوں گا بات بڑی مختصر ہو جائے گی، اگر میں آپ کو داتا کہوں پھر بھی بات مختصر ہو جائے گی۔ آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اگر انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند اپنا سینہ چاک کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو آتا تو ہوں بات بڑی محدود ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک کا حال تو ہے ہی جو ہے، آپ کے جسم مبارک سے جو نکلنے والے لعاب ہے اس لعاب کا حال یہ ہے، اس دھوپ کا حال یہ ہے کہ کھارے کنویں میں سرکار کا لعاب ڈل جائے پڑ جائے تو وہ کھارا میٹھا ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ آخر میں کہوں تو کیا کہوں، یا رسول اللہ آپ کے جسم مبارک سے جو پسینہ نکل جائے اور کسی دلہن کو لگا دیا جائے وہ دلہن تو خوشبودار ہو ہی جاتی ہے، اس کی کئی پشتیں خوشبودار پیدا ہوتی ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں آخر میں کہوں تو کیا کہوں، یا رسول اللہ اپنی ناتوائی کا، اپنی کم ظاہری کا کیسے اظہار کرتے ہیں، لیکن رضا نے خط میں خالص پہ کر دیا۔ یا رسول اللہ میں اپنی بات کو اسی بات پر ختم کیے دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنا جبہ و دستار اس بات پہ رکھ دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنا قلم اس بات کو توڑ دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں اپنی بات کو اسی بات پہ ختم کر دیتا ہوں۔ اے میرے آقا آپ رحمت عالم ہے، اے میرے آقا آپ شفیع المذنبین بھی ہے، اے میرے آقا آپ جامع عالمین بھی ہے، اے میرے آقا آپ طٰہٰ و یاسین بھی ہے، اے میرے آقا آپ رحمت عالم بھی ہے، اے میرے آقا آپ سب کچھ ہے، لیکن رضا نے خط میں سخالص پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اے میرے آقا ہم غلاموں کی، ہم گنہگاروں کی شفاعت کی ڈور آپ کے لیکن رضا نے خط میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بھلا میرے رسول کی عظمت کو کوئی کیا بیان کرے اور اس کی حیثیت کیا ہے، میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس رسول کی عظمت کا حال یہ ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بھلا اس رسول کے ذکر کو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ میرے آقا کی عظمت، ان کے منصب، ان کے مراتب کو ناپنے والوں سنو نپ جاؤ گے، نپ جاؤ گے، لیکن میرے آقا کی عظمت کو نہیں ناپ پاؤ گے۔ جن لوگوں نے ناپنے کی کوشش کی وہ نپ گئے اور ایسے نپے کہ مر گیا مردود فاتحہ، اور جو اس کے رسول میں مرا، جو اس کے رسول میں مرا پھر اللہ اللہ
اس کی زندگی کامیاب ہو گئی، اس کے دونوں جہان میں سرخروئی میسر ہوئی۔ حضرات محترم، نبی کی عظمت بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ ہمارا اور آپ کا دائتو یہی بنتا ہے، فریضہ یہی بنتا ہے کہ ہم دعا کریں مولا اپنے محبوب کی محبت ہمیں عطا فرما دے۔ ایسی محبت کا صدقہ جس محبت کو لے کر صدیق اکبر نے اپنی زندگی تمام کر دیا، ان کی محبتوں کا صدقہ ہمیں مل جائے، پھر ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا، نبی کو سمجھنا ہو تو ان کے قریبیوں سے سمجھو۔ جب مولانا فہیم صاحب کو اگر جاننا ہو تو ان کے جو قریبی ہوں گے ان سے جانا جائے گا، فون کیا جائے گا کہ بتائیے کہ مولانا فہیم صاحب کیسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں کہ کیسا پڑھتے ہیں؟ اچھا پڑھتے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کسی کو جاننے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کے دوست کو اس کے دوست سے جانا جائے، اس کے دوست سے جانا جائے۔ صدیق اکبر جو میرے آقا کے دوست بھی ہے، میرے آقا کے ہمراز بھی ہے، ہمہ وقت میرے آقا کے ساتھ رہتے ہیں، جلوت میں بھی صدیق اکبر ساتھ میں رہے، خلوت میں بھی صدیق اکبر ساتھ میں رہے، ہمہ وقت صدیق اکبر نے اپنی دوستی کو نبھایا اور صدیق اکبر کی دوستی کی کوئی مثال نہیں مل سکتا ہے۔ ذرا صدیق اکبر سے پوچھا گیا، اچھا پوچھنے کا دو طریقہ، ایک تو ان کے اپنوں سے پوچھو، ایک ان کے بیگانوں سے پوچھو۔ توجہ حاضر ہے؟ توجہ حاضر ہے؟ ذرا بولے یا رسول اللہ۔ کسی کو پرکھنے کا، جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے فالوور سے بھی پوچھئے اور جو ان کو فالو نہیں کرتے ان سے بھی پوچھئے، اپنوں سے بھی پوچھئے، بیگانوں سے بھی پوچھئے۔ ابو جہل نام تو سنا ہے، بڑا ہی مشہور ہو گیا نا، لیکن جب جب اس کا نام آتا ہے لوگ ملامت کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک اس میں ملامت، لعنت کا توغ اللہ نے اس کے گلے میں ڈالا۔ تو جب پوچھا گیا شاہد تھی کہ بتاؤ تمہارا کنسپٹ کیسا ہے نبی محترم کے بارے میں، تمہارا اوپینین کیا ہے؟ کہ نہیں جشتے، اچھے نہیں۔ اچھا، یہ ان کو کہہ رہا اچھے نہیں ہیں جن کو دنیا صادق کہتی ہے، امین کہتی ہے، جن کو دیکھ کر پیڑ پودے بھی سجدہ کرتے ہیں، جن کا اشارہ پا جائے تو کنکریاں بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کی سنائے دیتی ہے۔ یہ جاہل کہہ رہا ہے کہ اچھا تو اچھا ہے، آگے بڑھے آپ۔ صدیق اکبر سے پوچھا گیا، آپ بھی ذرا اپنا اوپینین دیجئے۔ صدیق اکبر کی صداقت پہ قربان، ان کی محبت پہ قربان۔ آقا صدیق فرماتے ہیں سنو، صدیق کی آنکھ نے نبی کے جیسا دوسرا دیکھا ہی نہیں، سبحان اللہ، نبی کو نبی کے طرح دوسرا دیکھا ہی نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی آئینہ ہے، نبی آئینہ ہے۔ ابو جہل نے اپنی صورت دیکھی، اس کو بدصورت نظر آیا، صدیق اکبر نے اپنی صورت دیکھی، اس میں خوبصورت نظر آیا۔ میرے آقا کا کوئی جواب نہیں ہے، میرے آقا کی کوئی مثال نہیں ہے، میرے آقا بے مثال نبی ہے، میرے آقا لاجواب نبی ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سب سے
میرے نبی لاجواب نبی ہے۔ حضرات محترم، میرے نبی کی حقیقت آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ تھوڑی توجہ حاضر رکھے تو میں سناؤں کچھ، سنیں گے کہ آپ مطلب اینڈ ہو گیا، سنیں گے تو آپ تھوڑی توجہ ادھر کر لیں۔ آپ میرے آقا کی حقیقت کوئی نہ جان سکا۔ پیارے آقا فرماتا ہے صدیق اکبر سنو، تم میرے دوست ہو، قریبی ہو، ساتھ رہتے ہو، میرے ہمراہ ہو، ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہو، سائے کی طرح ساتھ رہتے ہو۔ میں سفر میں رہتا ہوں پھر بھی تم میرے ساتھ رہتے ہو، میں جلوت میں رہتا ہوں پھر بھی تم میرے ساتھ رہتے ہو، میں خلوت میں رہوں پھر بھی تم میرے ساتھ رہتے ہو۔ لیکن اے صدیق اکبر سنو، تم میرے ذات کی حقیقت نہیں جان سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے ذات کی حقیقت صرف اور صرف میرا رب جانتا ہے، میرا خالق جانتا ہے، میرا مالک جانتا ہے۔ تو یہ 14ویں صدی کے ملے کیا جانے جنہیں اردو لکھنے نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں فضول خرچی ہے۔ اب خود فضول ہے کہ نہیں؟ وہ خود فضول ہے، وہ بھی جیم سے فضول ہے۔ اردو نہیں آتی جاہلوں کو، اور نبی کی عظمت پہ بات کرو گے، ارے نبی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ ہم ان کا کھاتے ہیں اور آجیون ان کا گاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں صدیق اکبر، تم میرے ذات کی حقیقت نہیں جان پاؤ گے۔ میری حقیقت تو صرف میرا رب جانتا ہے، میرا خالق جانتا ہے، میرا مالک جانتا ہے۔ اور ذرا آگے بڑھے، آپ کے ذہن کو اور کلیئر کر دیا جائے۔ حضرت سدرا کے مکی جبریل امین کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ سید الملائکہ ہے، بڑی عظمت آپ کو حاصل ہے، بڑی مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ جبریل امین ہے، وحی الہی لانے والے یہ فرشتے ہیں، تمام ملائکہ کے سردار آپ کو کہا گیا ہے، سید الملائکہ کا تاج صدق تخار آپ کو میسر ہے۔ حضرت جبریل امین کو جب اللہ نے کہا کہ محبوب کو جا کر لے کر آئیے، توجہ حاضر ہے، بڑا ہی ایک خوبصورت پہلو آ گیا ہے، موضوع آ گیا، آپ کے سماعتوں کے حوالے کر دوں، اور اس بات کو ایمان والے ہی سمجھیں گے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس بات کو ہم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ صدیق حضرت جبریل امین کو اللہ نے کہا کہ جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا کر لاؤ۔ یہ تاریخی واقعہ ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف اہل سنت اس چیز کو مانتے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ جبریل آئے، سرکار کے قدم مبارک کو اپنی کافوری لفظ، توجہ حاضر رکھیں جملوں پہ آپ غور کریں، نبی کا قدم مبارک ہے جسے ہم طلبہ کہتے ہیں۔ میں جب طلبے کا حال یہ ہے تو جلوے کا حال کیا ہوگا؟ جب طلبے پہ جبریل اپنا کافوری لب مانے تو جس کے طلبے کا عالم یہ ہے تو جلوے کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے پاؤں مبارک کا حال یہ ہے اس کے سر مبارک کا حال کیا ہوگا؟ پوچھتے کیا ہو؟ شہید جیلا کے فضائلاتی ایک شعر ہے حضرت مفتی غازی پوری علیہ رحمہ درود پاک پر آپ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک جی لگا کر پڑھ لیں۔ آپ بھی اشارہ سمجھ کر میں اپنی بات سمجھ رہا ہوں الحمدللہ، اس لیے کہ ابھی صبح میں ہم سب کو جگنا ہے، جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کرنا ہے، تو تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ سارے لوگ پیش کیے بولے یا رسول اللہ۔ جبریل امین کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ میرے آقا کو لے کر آؤ۔ جبریل آئے، میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، کہا یا پروردگار تیرا محبوب کو آرام فرما رہے ہیں۔ اب ان جاہلوں کو کیسے سمجھ میں آئے کہ جبریل کا مقام کیا ہے؟ جبریل کا مقام قدم مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا کہ جبریل اپنے کافری لب سے میرے محبوب کے طلبے کو مسکر، سبحان اللہ۔
میرے آقا بیدار ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور میں کہہ دوں کہ میرے آقا کی جو شان ہے، ان کی جو عظمت ہے، ہم رات بھر بخال کرتے رہ جائے پھر بھی کم، رات بھر کہتے رہ جائے پھر بھی کم ہے۔ بس ایک بات پہ میں اتفاق کرتا ہوں، بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ بالے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہے جسم میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ اٹھے بھی پہاڑ تمہارے لیے، آمین کہہ دیا، اٹھے بھی پہاڑ تمہارے لیے۔ جبریل آیا، رسول اللہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ اب ذرا دیکھ، بڑا کرٹیکل پوائنٹ گیا ہے، اس کو آپ سمجھیں گے۔ جبریل آئے تھے نبی کو لے جانے کے لیے، بات سمجھ رہے آپ؟ اچھا میں بھیجوں نواز بات ارباب کہ آپ جائیے فہیم بھائی کو لے کر آئے، تو ان کا کیا ہے، ان جائیں گے عرض کریں گے کہ چلیے اور انہیں منزل تک پہنچا کر یہ اپنے کام میں جائیں گے۔ مجھے میری اگر کسی کو بھیجا جائے کہ فلاں کو بلا کے لاؤ تو جائے گا، بلا کر لائے گا، جہاں پہنچانا ہے پہنچائے گا، اس کے بعد وہ جائے گا۔ جبریل امین آیا، یا رسول اللہ اللہ آپ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میرے آقا تشریف لے کر چلے تیزی کے ساتھ، میرے آقا تشریف لے کر چلے، ایک مقام آیا جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، وہاں پہ جبریل ٹھہر گئے، جبریل ٹھہر گئے۔ اب کہا یا رسول اللہ آگے بڑھیے، میں ٹھہر گیا، میں نے عالم تصور میں پوچھا جبریل آپ تو لینے آئے تھے، آپ تو اللہ کے قاصد بن کر آئے تھے، آپ کا اخلاقی فریضہ یہ بنتا ہے کہ نبی کو ان کے رب تک پہنچائیے۔ تو جبریل کہتے ہیں سنو، میں جبریل ہوں، جبریل میں جبریل ہوں، میں نبی نہیں ہوں، میری پرواز کی انتہا سدرۃ المنتہا ہے۔ اب یہاں سے آگے تو آقا ہی جائیں گے، یہاں سے آگے تو میرے سرکار ہی جائیں گے۔ تو جب جبریل میرے آقا کی حقیقت کو سمجھ پائے تو پھر یہ 14ویں صدی کا ملا کیا جانے، 14ویں صدی کا یہ جاہل مولوی کیا جانے کہ نبی کی عظمت کیا ہے۔ نبی کی عظمت یہ ہے کہ ہم ان کا کھاتے ہیں اور جیون اسی کا گاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے۔ آتے پیغام میں دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہو۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کرم بے پناہ ہے، جن کی عطا بے پناہ ہے، جن کی شفقتیں، جن کے عنایات بے پناہ ہے، ہم چاہے ان کا شمار کرنا پھر محال ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا پوری کائنات کے لیے، پورے برہمانڈ کے لیے، سمست مانو ہی نہیں بلکہ سمست سنسار کے لیے آپ کی کرونا جو ہے، آپ کی رحمت جو ہے، آپ کی دیا جو ہے، آپ کی کرپا جو ہے، پوری انسانیت ہی نہیں بلکہ سمست سنسار کے لیے ہے۔ آپ دیالو بھی ہے، کرپالو بھی ہے، دیاوان بھی ہے، اور آپ کے دامن کرم میں اگر دشمن بھی آ جائے تو اسے معاف کر دیتے ہیں اور اسے بخش دیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا ایسے رحمت ہے، اور میرے آقا تو بڑی ذات ہے، بڑی برفع و اعلیٰ ہے، ان کے جو غلام ہیں ان میں بھی یہ خاصیت دیکھنے کو ملتی ہے۔ جو ان کے غلام ہوتے ہیں نا، جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان کی چوکٹ پہ بھی اگر اجمیر کوئی چلا جائے، کوئی کلیر چلا جائے، کوئی دیوا چلا جائے تو اجمیر والے سرکار نہیں پوچھتے ہیں تو آنے والا غازی پور سے آیا ہے، آنے والا تو بہار سے آیا ہے، اے آنے والا بتا تیرا نام کیا ہے، تیرا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، نہیں بلکہ ان کے جو
कोई सवाली बनकर जाता है तो अपने आका की सुन्नत को अदा करते हुए गरीब नवाज भी उसे माला माल कर कर भेज देते हैं और कहते हैं कि ये वो दर है जहां से कोई खाली नहीं जाता है, इसलिए कि यहाँ से जो जिसका बचता है ना वो कमली वाले सरकार है। और कमली वाले सरकार का दर, उनके दर की खासियत ये है, उनके दर की फजीलत ये है कि उनके दर से कोई खाली नहीं जाता है। वाह क्या जुदो करम है, शहे बका तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलाम वालेकुम। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, बहुत ही प्यारा शेर। ठंडी तो नहीं लग गई आप लोग? ठंडी का तो मौसम नहीं है। बहुत ही प्यारा शेर की दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। मिलकर जो हजरात जो ये कहते हैं कि ये सब करना फजूल खर्ची है, उनके लिए ये शेर कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और खुद में खुद अपना घर तैयार करने दीजिए, मुझको वजह आमदे मुख्तार करने दीजिए। कब्र में मैंने फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले मुझे आका का दीदार करने दीजिए, पहले मुझे आका का दीदार करने दीजिए। हजरात मोहतरम, वक्त की नज़ाकत दामनगीर है। मैं बहुत ही तेजी के साथ वो शायर जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर, पूरे हिंदुस्तान में जिसकी आवाज गूंज रही है, जिनसे मेरी मुराद मद्दाह रसूल बागे तैबा के फूल जब ये गुनगुनाने लगते हैं तो हवा में परवाज करने वाली परिंदा भी घोंसले में बैठकर इनकी मदद सराई करती है। जिन्हें मौसम बहार की तरह छा जाना आता है, घटा बनकर बादलों की तरह बरसना भी आता है, जिनसे मेरी मुराद मद्दाह रसूल बागे तैबा के फूल अली जनाब वहीद कटियारी को आपके हवाले करने जा रहा हूँ। आइए इनका सरकार नारे तकबीर और नारे निशानों से करें। नारे